علماء دیوبند پر الزام لگایا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ علماء دیوبند پر گستاخی کا الزام نہیں بلکہ علماء دیوبند نے کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسی گستاخی کا آئینہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت دکھایا کرتے ہیں۔ علماء دیوبند پر الزام لگایا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ جناب قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے قاسم نانوتوی نے۔ تقویت الایمان میں اسماعیل قتیل نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب غلط باتیں منسوب کر کے ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے باوجود یہ امتیاز پلاوی کہہ رہا ہے کہ علماء دیوبند پر یہ گستاخی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے علماء اہل سنت نے ایسے گستاخانہ عبارتوں کو ملاحظہ کیا تو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، لہٰذا ہمارے علماء دیوبند پر الزام نہیں لگاتے بلکہ جو ان کی کتابوں میں گستاخی کی گئی ہے اسی گستاخی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ آپ ایک دیوبندی خطیب کی زبانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سماعت فرمائیے۔ ہمارا عقیدہ ہے علماء دیوبند، میں ایک ادنا سا نوکر ہوں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین اللہ اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، لوح و قلم اسی پلڑے میں، عرش و کرسی اسی پلڑے میں، نباتات جمادات ارضیات فلکیات اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء اسی پلڑے میں، آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل ہارون اسی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو۔ میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ اب یہاں پر امتیاز پلاوی سے یہ دنیا پوچھتی ہے کہ اس لچھے دار تقریر سے اشرف علی تھانوی کی گستاخی صاف ستھری ہو گئی؟ کیا قاسم نانوتوی کی گستاخی صاف ستھری ہو گئی؟ ایسی باتوں سے، ایسی تقریروں سے گستاخانہ عبارت صاف اور ستھری نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ایسی گستاخانہ عبارتوں سے توبہ نہ کر لیں۔